جو ابھی تک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایم او یو ہے اس کی زبان کیا ہوگی، اس میں جو دونوں اطراف ہیں انہوں نے اس کی نوک پلک درست کر کے اس کو ایسا تاثر دینا ہے کہ وہ اپنے عوام کو بتا سکیں کہ ہم جیتے ہیں، سفارتی محاذ پہ بھی اور ٹیبل پر بھی ہم یہ جنگ جیتے ہیں۔ سو وہ جو زبان ہے اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہو رہا اور پرنسپلی باقی چیزوں پہ اتفاق رائے ہو سکتا ہے، کیا یہ تاثر درست ہے؟ یہ تاثر درست ہے، اور دوسرے میں یہ کہوں کہ فریقین اپنے عوام کو پہلے ہی فتح کا اعلان کر چکے ہیں، مطلب ان کے سامنے ان کا ہے کہ انہوں نے فتح حاصل کر لی ہے۔ امریکہ کے صدر نے یہ کہا ہے، اور اگر آپ پاسداران انقلاب کے بیانات سنیں اور آج کے ان کے بیانات ہیں، یہ باقر غالباف جو ان کے چیف نیگوشیٹر ہیں، تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ میدان جنگ میں جنگ ہار چکا ہے، اب سفارتی میدان میں وہ کوئی ایسا حربہ استعمال نہیں کر سکتا کہ شکست کو فتح میں تبدیل کرے۔ تو یہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ چل رہا ہے۔ اس وقت جو سب سے اچھی بات ہے یا مثبت بات ہے وہ یہ ہے کہ سفارتی عمل چل رہا ہے، یہ ٹوٹا نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حملہ ایران نے نہیں کیا تھا، حملہ امریکہ نے کیا تھا اور اسرائیل نے کیا تھا، اور جو سیز فائر ہے اس کے اوپر پہلے آمادگی جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے آئی ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ دوبارہ سے جو ہے ریزمپشن آف ہاسٹیلٹیز نہ ہو، کیونکہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کی معیشت کے لیے نقصان دہ ہے، صدر ٹرمپ کی ریپوٹیشن کے لیے نقصان دہ ہے، اور پھر جو ہے ان کی میگا کنسٹیٹوئنسی میں دو قسم کے رجحانات ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے گئے ہیں تو وہاں سے فتح لے کے واپس آئیں، یہ بے مقصد بے نتیجہ جنگ آپ نے کیوں لڑی۔ دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کو ختم کریں کیونکہ اس سے امریکہ کی رسوائی ہو رہی ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ جو صدر ٹرمپ کے آپ نے خود اپنے ابتدائی میں یہ کہا ہے بجا طور پر، اور یہ ایرانی بھی کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے جان بوجھ کے ایسے بیانات دیتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی ایکویٹی مارکیٹس کو اور عالمی منڈی کو سنبھالا دے سکیں، اور دوسری طرف یہ بھی نہ تاثر ہو کہ وہ کسی کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لہٰذا وہ دو چار دھمکیاں دے دیتے ہیں۔